جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز سیشن. اچھا جی، ہم نے پچھلے 2 دن میں بنیادی طور پہ یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کرائسس انسیڈنٹس جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کون سے موٹیوز ہوتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں آپ نے اسیسمنٹ جو ہے وہ انسیڈنٹ کی یا تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے، رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ان اسٹریٹجیز کے بارے میں بھی پڑھا اور حکمت عملی کے بارے میں جو ان دونوں قسم کے یعنی انسٹرومنٹل اور ایکسپریسو انسیڈنٹس کے حوالے سے جو جن پہ عمل درآمد کرنا چاہیے ایسی کسی بھی سچویشن میں. میں چاہوں گا جی کہ کوئی پارٹیسپینٹ ہمیں کل جو تھے ہمارے ایک پارٹیسپینٹ تھے، میرا خیال ہے شاید وہ گل محمد صاحب تھے یا غلام علی صاحب، جنہوں نے ایک اسی طرح کڈنیپنگ فار رینسم کا ہمیں کیس بتایا تھا. اور یا چلیں کوئی بھی اگر ہم سے ذرا جس تھوڑا سا ہم چیزوں کو ریوائیو کر لیں کہ آپ میں سے کوئی بھی ہمیں کوئی ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس شیئر کرے جو یہ مالی سچویشن کے حوالے سے ہو یا وکٹم کے حوالے سے ہو، کرائسس انسیڈنٹ کے حوالے سے ہو، اور پھر اس پہ ہم تھوڑی بہت بات، کوئی بھی آپ میں سے کوئی انسیڈنٹ شیئر کریں جی. سر وہ ہرنائی سے میرا خیال گل محمد صاحب تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا تھا کہ ان کو جی ڈی جی ایل اے جی والے گل اٹھا کر محمد لے. صاحب، آپ ذرا ہمیں بتائیں دوبارہ وہ سارا واقعہ اور کیا اس میں حکمت عملی کیا تھی اور وہ کس قسم کا انسیڈنٹ تھا. سر میں نے جو انسیڈنٹ آپ کو بتایا تھا کہ سر ہمارے ڈسٹرکٹ میں 2 بندے جو ہے کول مائن ورکر اغوا کیے تھے بی ایل اے کی طرف سے. تو سر اس کو ریکور کرنے کے لیے ایس پی صاحب نے میٹنگ بلایا، اس میں خود بھی شامل تھا. جو کول مائن اونر تھے ان کو بھی طلب کیا تھا تھانے میں، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. حکمت عملی یہ بنائی تھی کہ جو کول مائن اونر ہے انہوں نے ایک پرچی بھی دی تھی کہ اس پہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے. جو ڈیمانڈ تھا انہوں نے ان کو بعد میں فون بھی کیا تھا، کیونکہ وہ جو کول مائن ورکر تھے انہوں نے اپنے ٹھیکیدار کے نمبر بھی دیے تھے. تو یہ پہلے خوفزدہ تھے کول مائن اونر جو تھے کہ اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں بعد میں لا انفورسمنٹ ایجنسی شاید ہمیں نہ اٹھا لے کہ آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے. پھر ایس پی صاحب نے ان کو فری ہینڈ دیا. حکمت عملی یہ بنائی تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا رقم ہے بھی تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رقم نہیں ہے، کچھ کم کرنا ہے. اور اگر وہ کم کر دے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایٹ ٹائم اتنا رقم نہیں ہے، ہم اس کو ارینج کریں گے، تاکہ اس میں کچھ وقت لگے اور ہم ایپسی اور ہمارے جو ڈی آئی جی صاحب ہے ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہے تاکہ ہم لوگ سرچ آپریشن شروع کر سکے. جب تقریباً اس میں سر ریکوری میں 3 دن لگے سر. جب سرچ آپریشن شروع ہو گیا تھا ایپسی کی طرف سے، گن شپ ہیلی کاپٹر بھی آ گئے. تو یہ جو کنندگان تھے وہ تقریباً تیسرے دن صبح 5 بجے جو ہے وہ پیدل پہنچ گئے پہاڑوں سے. پھر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب ہیلی کاپٹر ہم لوگوں نے دیکھے وہاں پہ گن شپ ہیلی کاپٹر تھے تو وہ جو اغواکار تھے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا وہاں پہ، خود وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے. پھر وہ لوگ پیدل آہستہ آہستہ سٹی ایریا پہنچ گئے سر. بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اچھا، اس میں کل ہم نے پڑھی تھی چیزیں کہ ڈیڈ لائنز اور ڈیمانڈز، کہ جی سر. جب کوئی اغواکار یا سبجیکٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ عام طور پہ کوئی ڈیڈ لائن بھی دیتا ہے. تو یہ بھی ہم نے کل جاننے کی کوشش کی کہ ان کو اس کی ڈیمانڈز کو اور اس کی ڈیڈ لائنز کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور ہم نے یہ سیکھا کہ بھئی ڈیمانڈز میں اس کی ڈیمانڈز کو ہم نے کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے، اس پہ بارگیننگ کرنی ہے. اور
اس کی ڈیڈ لائنز جو ہیں اس پہ کبھی بھی آپ نے ایگری نہیں کرنا. میکسیمم کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ نہ دی جائے, یا آپ خود کوئی ڈیڈ لائن نہ دے دیں, یا اس کی کوئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ فوری طور پہ ایکسیپٹ نہ کریں, کیونکہ یہ ڈیڈ لائن کو ایکسیپٹ کرنے سے ہماری جو اپنی فریڈم آف آپریشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اس سے. تو یہ ابھی جیسے گل محمد صاحب نے ایک انسیڈنٹ بتایا, اس میں بتائیں کہ گل محمد صاحب وہ ڈیڈ لائنز وغیرہ دی گئی تھیں اس میں؟ سر نہیں, انہوں کا صرف ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ ہمیں جو رقم ہے یہ رقم ہمیں دی جائے. تو میرے خیال میں ڈیمانڈ مجھے کنفرم یاد نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کا میرے خیال میں ٹائم نہیں دیا ہے کہ اگر اتنا ٹائم میں آپ نے رقم نہیں دی تو ہم اس کو قتل کریں گے. سر ایسا کوئی ایشو سامنے نہیں آیا, میں نے ایسا نہیں سنا ہے. لیکن یہ جو ہے جی, آپ میں سے کسی کے اگر تجربے میں ایسا کوئی انسیڈنٹ ہے یا نالج میں ایسا کوئی انسیڈنٹ جس میں کوئی ڈیمانڈ کی گئی اور کوئی ڈیڈ لائن دی گئی؟ سر ہمارے کچھ لاگ بلوچستان کوئٹہ کے کچھ لاگ سے ایک ہمارے ملک تھا, عبدالعلی قاسی غالباً نام تھا یا کوئی اور نام تھا, ان کو اغوا کیا تھا. میرے خیال میں وہاں 50 کروڑ روپے ڈیمانڈ کیا تھا اغوا کاروں نے. تو انہوں نے 2-3 مرتبہ ڈیمانڈ بھی ٹائم بھی دیا تھا, ڈیڈ لائن دیا تھا کہ اگر کل تک پیسے نہیں دیے تو ہم اس کو قتل کریں گے. پھر بعد میں اس ڈیڈ لائن کو دوسرے دن تیسرے دن ایون آخر میں تقریباً 7ویں دن جو ہے اس جو ملک قاسی تھا کچھ لاکھ سے بڑا امیر آدمی تھا, ان کو پھر بعد میں انہوں نے قتل کر کے ان کا لاش پھینک دیا تھا. سر تو یہ بڑا ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, لیکن اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی چاہیے. آپ کے خیال میں گل محمد صاحب یہ جو آپ نے ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا ہے, اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے, لرننگ پوائنٹس کیا ہیں ہمارے؟ سر اس میں لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو مذاکرات میں بزی کرتے, ان کا اعتماد حاصل کرتے کہ واقعی یہ ہمارے مطالبات کو مان رہے ہیں, ہم ان کو اتنا کانفیڈنس دلا سکے تاکہ ہم اور ساتھ ساتھ ہم ایک مت عملی بنا لیتے کہ تاکہ ہم جو مغوی ہے ان کو بازیاب کرا سکتے. اگر ہم ان کو مذاکرات میں جو انگیج کرتے تو شاید میرے ذہن میں تو ہم اس پوائنٹ پر پہنچ سکتے تھے اور اپنے جو مغوی ہے اس کو بھی بازیاب کرا سکتے تھے. سر تو وہی دیکھیں نا جی, ناکامیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے, ناکامیوں سے زیادہ سیکھتا ہے. کامیابیوں سے اپنی تو انسان سیکھتا ہی ہے, لیکن ناکامیوں سے زیادہ سیکھتا ہے. اس لیے اپنی یا کسی دوسرے کولیگ کی یا اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو فیلیئرز ہیں ان کو بھی بڑا آپ کو غور سے اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ جو غلطی ایک دفعہ ہوئی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اس کے علاوہ اور کوئی بتائیں جی, ایمل خان صاحب آپ کوئی واقعہ بتائیں جس میں کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہو اور ڈیڈ لائن دی گئی ہو اور اسے کیسے ڈیل کیا گیا؟ سر ایسا واقعہ تو نہیں ہے جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا, ہمارے یہاں وہی واقعات جو سنائی ہے. ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے جس میں میں پرسنلی انوالو ہوں یا میں نے خود کوئی ڈیلنگ وغیرہ کی ہو یا کوئی مذاکرات کیے ہو کسی گروپ سے یا ہاسٹیج وغیرہ سے. تو جو سنائی جو واقعات تھے وہ میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں. اور آپ کے علاوہ کوئی, ایمل خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی ہم سے ایکسپیرینس کو شیئر کریں جس کا ہو پرسنل یا ان کے نالج میں کوئی واقعہ جس میں کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہو, ڈیڈ لائنز دی گئی ہوں. دیکھیے بڑے ایون چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہوتے ہیں جیسے روڈ بلاک ہے, بڑا سمپل سا ہے کہ بڑی کامنلی ہمارے یہاں روڈ بلاک ہو جاتا ہے, اور وہ روڈ بلاک کے وقت جو ہے عام طور پہ کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے. یہ عموماً ہوتا ہے, اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے ایسے واقعات ہینڈل کیے ہوں گے کہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے, ڈیڈ لائن. ایک آپ کے دوست نے شیئر بھی کیا تھا کہ جس میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد ڈیمانڈ کی گئی کہ جی پرائم منسٹر خود آئیں. ظاہر ہے انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن بھی دی ہوگی. تو بیسیکلی ہم جاننا یا سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈز اور ڈیڈ لائنز ہیں ان کو ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. جیسے گل محمد صاحب نے بتایا کہ آپ نے میکسیمم کوشش یہی کرنی ہے کہ ڈیمانڈز کو نیچے لے کے آئیں. اگر 10 ڈیمانڈز ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ 1-2 ڈیمانڈز میں آپ کا کام ہو جائے. اگر ٹائم ڈیڈ لائن کوئی بھی جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے لیے پولیس کے لیے سٹریس کا لیول بنتی ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ
ہم نے 24 گھنٹے پہ ایگری کر لیا ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن پوری کرنی ہے، تو ہمارا ظاہر ہے کہ اس میں سٹریس لیول بہت بڑھ جاتا ہے اور ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش ہم نے ہمیشہ یہ کرنی ہے کہ کسی ڈیڈ لائن پہ ایگری نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈیمانڈز کو ٹوٹلی نو نہ کہیں، بلکہ اس کے ساتھ بارگیننگ کریں. جیسے آپ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں خریداری کے وقت، یا کوئی بھی آپ جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کی کوئی ڈیل نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا خریدار کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی آپ نے اگلے شخص کے ساتھ یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ کا رابطہ بالکل ختم ہو جائے، کمیونیکیشن گیپ آ جائے، وہ آپ کی بات سننا بند کر دے. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ یار یہ تو میں جو بھی کہوں گا یہ میری ساری باتیں مان جائیں گے، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول ریز بھی نہیں کرنا ہے. ایکسپیکٹیشنز کا لیول ہم نے نیچے لے کر آنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایک گڈ ول، ایک گڈ فیتھ، ایک ٹرسٹ اور ہمدردی کا رشتہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کے ساتھ ہم پیدا کریں، تاکہ اگلا شخص جو ہے وہ ہماری بات سننے اور اپنی بات کرنے کی پہ آمادہ ہو جائے. آج ہم بیسیکلی بات کریں گے یرغمالی متاثرین کے ساتھ مذاکرات کا تعلق، اس کے علاوہ اور بھی سبجیکٹس ہیں. بنیادی طور پہ جو ہاسٹیج ہے اور جو نیگوشیٹر ہے، ان کا بڑا سینسٹیو ریلیشن ہے، کیونکہ نیگوشیٹر جو ہے اس کی کامیابی یا ناکامی پر ہاسٹیج کی لائف ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس کی سیفٹی ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو اس لیے اس ریلیشن شپ کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے اونرشپ جو نیگوشیٹر ہے، یعنی آپ جو پولیس آفیسر ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے تو اس کی اونرشپ لینے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اندر یرغمالی ہے یا ہاسٹیج ہے وہ ایک انسان ہے اور اس کی زندگی بہت اہم ہے. آپ اس کے لیے جسے کہہ لیں کہ ایک اپنائیت کی فیلنگ ضرور رکھیں، کہ آپ کے اندر تاکہ یہ ضرور احساس ہو کہ آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس کی حفاظت، اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں رکھنی، کیونکہ اگر آپ کا وکٹم کے ساتھ یا ہاسٹیج کے ساتھ کوئی جذباتی رشتہ ہے، یا آپ اس کو ایک جذباتی انداز میں ڈیل کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ اپنا کام پروفیشنلی سر انجام نہیں دے سکیں گے، بلکہ آپ کی مذاکرات کو آپ کے جذبات کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. آپ کے مذاکرات کو اور آپ کی پرفارمنس کو آپ کی عقل نے کنٹرول کرنا ہے. تو عقل ظاہر ہے کہ آپ نے جذبات کو بیچ میں آنے نہیں دینا، لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ انسانیت کو ہی نکال دیں گے، بھئی یہ تو بس ایک سبجیکٹ ہے، اس کی زندگی اہم نہیں ہے، میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے. تو اہم ہے، بہت اہم ہے. اس بندے کو آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے آپ کا وہ ساتھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا کوئی جذباتی رشتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان مذاکرات کے دوران آپ جو ہے وہ کسی قسم کے جذبات کے تحت یا غصے کے تحت، کسی فیلنگ کے تحت جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں. تو ایک بڑی کامنلی یہ ٹپ دی جاتی ہے کہ یرغمالی متاثرین کے متعلق بہت زیادہ گفتگو کر کے ان کی سمجھے جانے والی اہمیت کو بڑھانے سے گریز کریں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس وقت بار بار آپ یہ سوالات نہ کریں یا بار بار وکٹمز کا یا ہاسٹیجز کا ذکر نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ شاید یہ ہاسٹیجز یا یہ وکٹمز جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور ان کو بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو اس کو آپ نے بالکل ایک پروفیشنل انداز میں ڈیل کرنا ہے. اس کو اگلے بندے کو یہی احساس دلانا ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے یہ ہاسٹیجز اہم ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارے لیے قانون بھی اہم ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں. گو کہ آپ اندر سے ظاہر ہے آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ ہاسٹیجز کو آپ کسی قسم کا نقصان نہ ہونے دیں، لیکن بار بار ہاسٹیج کا ذکر کر کے یا یہ کہہ کے کہ یار آپ ان کو نقصان نہ پہنچانا، ظاہر ہے ایک آدھ دفعہ تو آپ کہیں گے، لیکن اگر آپ جب بار بار ریپیٹ کریں گے تو وہ یہ اس بات کا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید ان وکٹمز کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں شاید ان کے ساتھ بارگیننگ جو ہے وہ اس میں زیادہ ایڈوانٹیج کی پوزیشن سے کر سکتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ. یرغمالی متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یرغمالیوں کی جانب سے فراہم کردہ کسی بھی انٹیلیجنس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے.
مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ جس میں ہاسٹیج سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے ادھر فیس ٹو فیس یا ٹیلی فون کے اوپر، تو اس وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ہاسٹیج کو کوئی بھی اہم یا کریٹیکل انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرنی ہے کہ آپ کی وہ بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہو. جو ہاسٹیج ٹیکر ہے یا جو ہمارا سبجیکٹ ہے، ملزم ہے، ہو سکتا ہے وہ بات اس کی سن رہا ہو اور وہ آپ کی بات، اور اگر وہ اس وقت نہیں بھی سن رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں تشدد کر کے اس سے وہ بات اگلوا لے. آپ اس کے ساتھ کوئی کریٹیکل انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ ہاسٹیج کو کہتے ہیں تم تسلی رکھو، گھبراؤ نہیں، ہم 1 گھنٹے کے اندر آپریشن کرنے والے ہیں. اب یہ بات اس کے لیے ہاسٹیج ٹیکر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس فون کے بند ہونے کے بعد اس پہ تشدد کرے اور کہے کہ بتاؤ کہ تمہیں کیا بتایا گیا ہے، تو آپ کی انفارمیشن سیکریسی اس میں لیک ہو سکتی ہے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ فیس ٹو فیس گفتگو میں بھی یہ بات اس تک پہنچ سکتی ہے. اسی طرح کسی بھی منصوبے یا حکمت عملی کا تبادلہ خیال نہ کریں. جب آپ نے یرغمالی یا ہاسٹیج سے بات کرنی ہے تو اس کو آپ نے صرف تسلی دینی ہے اور اس کی خیر خیریت دریافت کرنی ہے. اس کو اپنے کسی پلان کے بارے میں نہیں بتانا، آپ نے صرف اس کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو بتانا ہے کہ ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. مطلب اس کی جان کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا، یعنی تاکہ وہ کسی قسم کی پینک نہ رہے اور اس کو ایک کانفیڈنس بھی رہے. غلام علی صاحب، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں غلام علی صاحب؟ جی ہاں سر، میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس یاد آ گیا سر. تو جی میں تقریباً 7 سال موٹر وے پولیس میں بھی سرو کر کے آیا ہوں سر، یہاں کوسٹل ہائی وے بلوچستان میں سر. تو ایک دفعہ میں جی پیٹرولنگ پہ نکلا تو سر روڈ بلاک تھا. تو ڈی سی چوک مستنگ میں جو ہے روڈ بلاک کیا ہوا تھا. وہاں کا جو پیشما مسجد کے کچھ پنکھے وغیرہ چوری ہو گئے تھے. مستنگ میں جو ہے نا تھوڑا سا لوگ زیادہ جذباتی ہیں اور وہ ایموشنل ہیں. تو روڈ بند ہوا تھا، ایس ایچ او بھی کھڑا تھا، نفری بھی کھڑی تھی، ہم بھی پیٹرولنگ پہ تھے کیونکہ ہماری جوریڈکشن میں آتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اپنی ذمہ داری بھی سمجھی. وہاں پہ آن دا اسپاٹ جب میں گیا تو سر وہاں دیکھا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن شریف کے سپارے دیے ہیں، وہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے. تو کافی رش گش تھا، 100-150 کے لگ بھگ لوگ تھے. تو میں نے تھوڑا سا آپ والی بات کے جیسے آپ نے کہا کہ جذباتی نہیں ہونا ہے، لیکن اس وقت بس کچھ میں واقعی آپ والی بات کے خلاف میں جذباتی ہو گیا. تو میں ان کے اوپر تھوڑا سا چڑھ گیا، میں اس چیز پہ چڑھ گیا. میں نے کہا یار آپ کے پنکھے چوری ہوئے ہیں، آپ کو پنکھے میں اپنی جیب سے لے کر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہو، یہ معصوم بچوں کو آپ نے قرآن پاک دیکھ کر روڈ کے اوپر بٹھا کے یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہو، اس میں جو ہے آپ کے اوپر توہین کی جو ہے نا کاروائی میں کر سکتا ہوں. میں آپ کو بس وارننگ یہی دے رہا ہوں کہ آپ بچوں کو فل فور یہاں سے اٹھا دیں. بے شک روڈ پتھر رکھیں، آپ ہر طریقہ جو بھی یہ کرتے ہیں کریں، یہ میں آپ کو بطور مسلمان میں نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یا بہت غلط کام کرو، میں بہت کافی ان کے اوپر وہ چڑھ گیا. ابھی یہ غلط ہے یا صحیح ہے میں نہیں، آپ بتا سکتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے. انہوں نے فل فور جو ہے نا وہ بچوں کو بھی اٹھایا، سپارے بھی وہاں سے اٹھائے، خیر روڈ کھول دیا. ان کو کہا، میں نے کہا میں سر جان سے آپ لوگ کو جو ہے پنکھے مسجد کے میں خود لے کر دے دیتا ہوں. تو اس حساب سے بس وہ انہوں نے پھر اس چیز کو وہ کر لیا. تو پھر ایس ایچ او بھی آ گیا میرے ساتھ. اس طریقے سے ان کو جو ناراضی بازی کر کے وہ روڈ ہم نے کھلوا دیا سر. جی ٹھیک ہے، ویری گڈ. میرا خیال ہے کہ آپ نے ٹھیک اسٹریٹجی یا صحیح حکمت عملی کا استعمال کیا. دیکھیں جو آن گراؤنڈ آفیسر ہوتا ہے، جسے ہم موقع کا افسر کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، چیزوں کو دیکھ کے اس نے ساری اسیسمنٹ کرنی ہے. اب آپ نے ان کو ایک طرح سے دھمکی دی، آپ نے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ یہ کام کرو گے تو میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا بے حرمتی کے حوالے سے. تو یہ اب ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ بیسیکلی تھوڑا سا رسک آپ نے لیا. اگر وہ فرض کریں کہ اس بات پہ اور زیادہ مشتعل ہو جاتے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کراؤڈ کون سا ہے، کس طرح کا ہے، اس میں کون سے لوگ ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ وقتی جذبات میں ہیں یا وہ کچھ سوچ سمجھ کے آئے ہیں. اگر کوئی سیاسی جماعت دھرنا دیتی ہے تو وہ وقتی نہیں ہوتا، وہ سوچ سمجھ کے آتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں اکثر دھرنے لانگ مارچز ہوتے ہیں پولیٹیکلی بھی،
تو وہ تو سوچ سمجھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کسی وقتی ابال کے تحت یا کسی غصے کے تحت فری اکٹھے نہیں ہوئے ہوتے. تو لہٰذا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, ان کو ڈرانا دھمکانا, وہ ایک بالکل اور معنی رکھتا ہے. جبکہ ایک وقتی سچویشن جو کریٹ ہوئی ہوتی ہے, تو آپ نے ظاہر ہے کہ اسیس کیا ہوگا اس وقت کہ یہ کراؤڈ کیا میری اس بات سے یہ ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا, یا یہ آپ کی بات کو سمجھنے کی ان کے اندر اہلیت بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھی آگے جو لوگ ہیں کیا وہ آپ کی بات سمجھ بھی سکتے ہیں. تو آپ نے انٹیلیجنٹلی ایک کارڈ پلے کیا, اور ظاہر ہے کہ وہ اسیسمنٹ کر کے ہی کہ جی آپ نے ان کو تھریٹن کیا کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو پھر آپ کے خلاف یہ قانونی کار. بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو ان دھمکیوں میں نہیں بھی آتے, وہ بعض اوقات اتنے زیادہ چارجڈ ہوتے ہیں یا حالات ایسے ہوتے ہیں, سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں. تو یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر سچویشن میں یہ آپ کا جو کلیہ ہے یہ چل جائے. ایک سچویشن میں اگر ایک چیز کام آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 100% وہ اگلی دفعہ بھی کام آئی. ہو سکتا ہے اگلی سچویشن ڈفرینٹ ہو, لوگ ڈفرینٹ ہوں, اس کے حالات ڈفرینٹ ہوں, ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہوں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, سیکھیں گے, پڑھیں گے, پریکٹس کریں گے, تو ہی ہمیں جو ہے ہمارا دماغ ٹرین ہو جائے گا کہ ایسی کسی بھی سچویشن میں جب ہم جائیں گے تو ہم وہاں پر پھر موقع کی مناسبت سے ایک اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. مقصد یہ ہے, کیونکہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ کوئی راکٹ سائنس یا کوئی وہ نہیں ہے, فارمولا نہیں ہے, یہ کوئی سائنٹیفک اس میں فارمولاز نہیں ہیں. یہ ساری گائیڈ لائنز ہیں, پرنسپلز ہیں, تجربات ہیں, جو چیزیں بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ یہ چیز اچھی ثابت ہوئی, یہ نہیں ہوئی, یہ تجربہ, یہ چیز تجربے نے اس کو کارآمد ثابت کیا, یہ ساری. لیکن ہر تجربہ, ہر انسان, ہر سچویشن ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. گل محمد صاحب آپ بات کریں. سر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا تھا کچھ لاکھ سے جو بندہ افغوا ہوا تھا, وہ ملک عبید اللہ کاسی نام تھا سر ان کا. ابھی میں نے سرچ کیا, اس کا ڈیٹیل مجھے مل گیا تھا. اور دوسرا سر آپ نے جو ڈیڈ لائن کے متعلق کہا تھا اس کے بارے میں سر, ہمارے ڈسٹرکٹ کارنائی سن 2021 میں 27 جولائی کو ہندو کمیونٹی کے گھر میں دن دیہڑے ڈکیتی ہوئی. وہاں سے سونا اور نقدی لے گئے. وہاں پہ پھر سول سوسائٹی, ہندو برادری سارے احتجاج پہ نکل گئے, کاروبار بند ہوا. تو ہمارے ایس پی صاحب جب وہاں موقع پر گئے تو کافی وہ مشتعل تھے لوگ. ہمارے ایس پی صاحب نے ان کو ڈیڈ لائن دے دیا, 3 دن کا ٹائم دیا کہ آپ ہمیں 3 دن کا ٹائم دے دے, میں ملزمان کو ٹریس کر دیتا ہوں, انشاءاللہ ان کو گرفتار کر کے ریکوری کر لوں گا. لیکن جب 3 دن گزر گئے, ملزمان ٹریس نہیں ہوئے, تو اس وجہ سے وہ ڈیڈ لائن کی وجہ سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کافی جو ہے مسائل پیدا ہو گئے تھے. پرائم منسٹر ہاؤس تک, اسمبلی تک اس مسئلہ پہنچ گیا. پھر اسپیکر کے ہاتھ سے نکل کر کے ڈی آئی جی صاحب کو آنا پڑا. جب ڈی آئی جی فدا حسین شاہ صاحب آ گئے تھے, ابھی آج کل ہمارا ڈی آئی جی آپریشن ہے سر تو کوئٹہ میں, جب وہ یہاں پہ آیا تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہندو کمیونٹی کے اور سیاسی پارٹیوں کے. تو انہوں نے ڈیڈ لائن دینے سے انکار کیا کہ میں ڈیڈ لائن نہیں دوں گا, لیکن آپ کو خلوص نظر آئے گا, ایفرٹ نظر آئیں گے, تبدیلی نظر آئیں گی, لیکن ڈیڈ لائن میں نہیں دے سکتا ہوں. تو اس کے بعد کافی یعنی 2-3 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد ان کو اس چیز پہ راضی کر دیا کہ ہم ملزمان کو ٹریس کریں گے لیکن ڈیڈ لائن نہیں دیں گے. 1 مہینہ لگتا ہے, 2 مہینے لگتے ہیں, آپ کو خلوص اور ایفرٹس نظر آئیں گے. تو اس کے بعد پھر 3-4 مہینے کے بعد وہ ملزمان جا کر کے ٹریس ہو گئے, ان سے کچھ ریکوری بھی ہو گئی ہے. ہندو کمیونٹی بھی جو ہے وہ سیٹسفائی ہو گئی تھی, ان کے ایریا میں پیٹرولنگ بھی بڑھا دیا ہے. تو آپ کی بات ہے سر, ڈیڈ لائن نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ واقعہ جب ہمارے ایس پی صاحب پریشر میں آ کر کے ڈیڈ لائن دیا تو اس سے کافی مسائل پیدا ہو گئے سر. جی ہاں بالکل, تھینک یو, بہت شکریہ گل محمد صاحب. بات یہی ہے کہ جیسے ہم نے پہلے جانا پڑھا, اب یہ رول آف دا تھم ہے ایک کہ ڈیڈ لائن نہیں دینی چاہیے. اور جیسے آپ نے ایس پی صاحب کی ایگزامپل دی کہ وہ ڈیڈ لائن پہ ایگری خود انہوں نے کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا. لیکن اب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھی کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فائنلی آپ کو کسی ڈیڈ لائن پہ ایگری کرنا پڑ جاتا ہے. اب وہ اگین سچویشن پہ, اگر کسی کی جان خطرے میں ہے, کوئی ہاسٹیج سچویشن ہے, تو ظاہر ہے آپ اس کو انڈیفینیٹلی اس کو نہیں آپ ڈیفر کر سکتے یا ملتوی کر سکتے. اگر ایک شخص جو ہے
वो आपको 24 घंटे की डेडलाइन दे रहा है, तो चलें आप कोशिश करें कि भी आपको डेडलाइन जो है वो ज्यादा टाइम की दे दे, ये डेडलाइन दे ही ना। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो कोई डेडलाइन ना दे, लेकिन अगर फर्ज करें कि किसी का जान खतरे में है या कोई अंदर ऐसा मरीज है जो बीमार है या जख्मी है और उसकी भी जान खतरे में है, तो फिर आपको इसमें थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। और हो सकता है कि आपको एक रीजनेबल डेडलाइन पे एग्री भी करना पड़े, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी डेडलाइन पे एग्री ना करें और हम उनकी डिमांड्स को भी जिस हद तक कम कर सकें वो करें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जी। ये पहली बात हो गई कि यही आपने सोचना है जब आप किसी यरगमाली से बात कर रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है या मुल्ज़म है वो आपकी बात को सुन रहा है। आप ये तो कर सकते हैं कि उसको मिसगाइड करने के लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दें जो सही ना हो। और अगर आप उसको ट्रैप करना चाहते हैं तो ये एक टैक्टिक हो सकता है कि यरगमाली को या हॉस्टेज को दौरान गुफ्तगू आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करें कि जो एक्चुअली आपका प्लान नहीं है, बल्कि आप एक बेट दे रहे हैं, एक ट्रैप कर रहे हैं अगले बंदे को ट्रैप करने के लिए कि अगर उस तक ये गलत इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो हो सकता है कि वो हमारे ट्रैप में आ जाए। तो वो भी बड़ा सोच समझ के और अपने ऑन सीन कमांडर से अप्रूवल लेने के बाद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो है उस बजाय, अदरवाइज कोशिश करें कि कोई भी अपनी जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है उसके साथ या अपनी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली उसके साथ शेयर ना करें। हमेशा बाखबर रहें कि यरगमाली मुतासरीन इस हकीकत को पसंद नहीं करेंगे और ना ही समझेंगे कि मुज़ाकरातकार इनकी जिंदगियों के लिए सौदेबाजी कर रहा है, और अक्सर ऐसा नहीं लगता कि वो इन पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं किसी शख्स से, और हो सकता है आप फोन पे बात कर रहे हो या हो सकता है आमने सामने बात कर रहे हो, तो उस सूरत में जो हॉस्टेजेस हैं या जो विक्टिम्स हैं, जो यरगमाली हैं, हो सकता है कि वो भी आपकी बातचीत सुन रहे हो। जो आप सौदेबाजी या बारगेनिंग मुल्जिम के साथ कर रहे हैं, एन मुमकिन है कि मुल्जिम उनको वो सारी बातचीत खुद ही सुना रहा हो ताकि वो लोग ज्यादा करें। और वो उन लोगों को, जाहिर है ये बात अच्छी नहीं, जो बंदा फंसा होता है या विक्टिम है, आप खुद एक मिनट के लिए अपने आप को तसव्वुर कर लें कि जी आप हॉस्टेज बन गए हैं या आप विक्टिम हैं, तो आप तो यही चाहेंगे कि भाई फटाफट इसकी सारी बातें मानो, मेरी जान छुड़ाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी फिजिकल वेलबींग जो है वो स्टेक पर है। तो जाहिर है जो बंदा फंसा होता है वो तो यही चाहता है कि यार ये मेरी फौरन जान छुड़ाई जाए, ये जो मुज़ाकरातकार है ये तो बड़ी लंबी चौड़ी इसके साथ सौदेबाजी कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है, ये बड़ा, जाहिर है वो आपको को बहुत अच्छा होगा उस वक्त। लेकिन आपका काम यही है, क्योंकि आपने वहां पर, जाहिर है वोट तो नहीं लेने पॉपुलैरिटी के, वहां पर आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप उस बंदे को जो इस वक्त विक्टिम है या हॉस्टेज है उसको सेफ एंड साउंड उसको आप रेस्क्यू करें। और उसके बाद ये है कि जो कानून शिकन लोग हैं या मुल्जमान हैं उनको आप अरेस्ट करें। और तो लिहाजा आपकी जो सारी जो है काविशें या कोशिशें, जाहिर है उनको बचाने की, लेकिन जो आपका अंदाज होगा जाहिर है वो ऐसा ही होगा कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं करेंगे। जब आप मुज़ाकरातकार से बात कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार इनके लिए या यरगमालियों के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आप जाहिर है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस रेज नहीं करना चाह रहे। आप उसको रूटीन में ही लेंगे जैसे उसने किसी आम आदमी को यरगमाल बना लिया है, और वो जाहिर है उसकी उतनी ही अहमियत है जितनी तमाम सिटीजन्स की होती है। बतौर पुलिस वाले की नज़र में तो सब बराबर होते हैं। तो लेकिन ये बात आपके जो हॉस्टेजेस हैं हो सकता है उनको पसंद ना आए, लेकिन इससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड जी। वक्त का जो इस्तेमाल है, जैसे शुरू में बात हुई, करना है हमने, ये बड़ी बेसिक स्ट्रेटजी है कि टाइम गेन किया जाए। इसके क्या फवायद हो सकते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि जी टाइम गेन करें, वक्त लें, तो ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात में इजाफा करता है। हर शख्स को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, गुस्सा आता है, वो उतर भी जाता है। तो ये वक्त जो है, कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है, मरहम भी है, और वक्त जो है वो आपकी ज़रूरियात जो है
ان کو بھی جو ہے مد نظر لے آتا ہے. ایک شخص کسی جذباتی فیز میں آ کے ہو سکتا ہے ایک سچویشن کریٹ کر دے، لیکن 3-4 گھنٹے بعد اس کو ہو سکتا ہے بھوک بھی لگنی شروع ہو جائے، اس کو ہو سکتا ہے حاجت ہو جائے اس کو، اور وہ اپنی فزیکل نیڈز جو ہیں وہ ساری انسان کے سامنے جب آتی ہیں تو پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے زندہ رہنے کے کون کون سے رستے یا کون کون سے طریقے ہیں، اور وہ عقل و شعور سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ وقت جو ہے دباؤ اور اضطراب کو کم کرتا ہے، عقلیت کو بڑھاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ شعور بڑھتا ہے، مثبت متعلقہ فرد مساثرہ تعلقات کو فروغ دینے کی اجازت دے سکتا ہے. یعنی وقت کے ساتھ ممکن ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ سبجیکٹس کے ساتھ وہ جو ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ ہے یا ایک ریپو ہے ڈیولپ کر لیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ہے کہ جب بات کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ ان کو کنونس کر لیں کہ میں آپ کی بہتری چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ متاثرین کے فرار ہونے کے مواقع کو بھی بڑھاتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ٹائم آپ گین کرتے ہیں اور اس میں کسی ایک آدھ بندے کو موقع ملتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے، یا اب ظاہر ہے اندر کی سچویشن تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، عام طور پہ اگر آپ فرض کریں یرغمالیوں سے بات کر رہے ہیں فون پر ہاسٹیجز کے ساتھ، عام طور پہ ہم ان کو کبھی نہیں کہتے کہ جی آپ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرو. یہ کبھی بھی نہیں کہنا اس کو کہ آپ یہاں سے فرار ہونے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کتنی خطرے میں ہے، اور وہ یہ کوشش کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کا کوئی جانی نقصان ہو جائے. تو اس لیے ہم نے خود سے تو ظاہر ہے نہیں کہنا کسی کو بھی، ہم نے یرغمالیوں کو بھی تسلی دینی ہے اور ان سے یہی کہنا ہے کہ ابھی آپ تسلی رکھیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کبھی نہیں کہنا آپ نے اس کو کہ بھئی تم لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ تو بےچارے نہتے لوگ ہیں، وہ کیسے اگر وہ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بعض اوقات ایسے بھی چانسز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ اگر ان یرغمالیوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کسی کی توجہ بٹا کے اگر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک چانس ہے کہ وقت کے ساتھ یا ٹائم کے ساتھ ہمیں یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. جو بہت اہم استعمال ہے وقت کا وہ ہے انٹیلیجنس کا اکٹھا ہونا اور بہتر فیصلے کرنے کی کیپیبلٹی آنا. کہ وقت جب آپ گین کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں، ٹائم بائی کرتے ہیں، تو آپ تمام تر جتنے بھی اپنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر میکسیمم انفارمیشن یا انٹیلیجنس اکٹھی کر لیتے ہیں اس گروپ کے بارے میں یا اس فرد کے بارے میں جس نے یہ کرائسس انسیڈنٹ جو ہے یہ کریٹ کیا. اس میں میں نے پہلے شاید 2 ایگزامپلز آپ کو دے چکا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ہی، کہ ایک معاملے میں ایک بچہ اغوا ہو کے کراچی لایا گیا جس کو ہم نے کینٹ اسٹیشن پہ ریکور کیا. اس میں بھی ہم نے جو ٹائم گین کیا، تقریباً ہمارے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم تھا. اس 24 گھنٹے میں ہم نے بہت ساری انفارمیشن اس گینگ اور اس گروپ کے بارے میں اکٹھی کر لی اور ہم نے ان کے بندے اریسٹ کر لیا. اسی طرح اسلام آباد میں ایک کڈنیپنگ کا، ایک بزرگ آدمی کی کڈنیپنگ کے کیس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جس میں اگین تقریباً 3 دن تک وہ اس شخص کو ایک جنگل میں وہ پیدل گھماتے رہے اور وہ 3 دن ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے. اور لیکن ان 3 دنوں میں ہم نے وہ سارا گینگ ٹریس کر لیا اور اس گینگ کے جتنے لوگ باہر تھے اس جنگل سے یا اپنے گھروں پہ تھے یا کسی پیچھے وہ سرغنا تھے، ہم نے ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا. تو ظاہر ہے آگے جو اعلیٰ کار بنے ہوئے لوگ تھے انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا کہ جی ہمیں بندہ چھوڑتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وقت کے لیے، پہلے نمبر پہ تو ظاہر ہے کہ جو اگلا شخص ہے ملزم کی حالت یا اس کی سچویشن امپروو کرنے کے حوالے سے یوزفل ہو سکتا ہے کہ وہ جذباتی اور اس قسم کی کنڈیشن سے جو ہے وہ ریشنل سٹیٹ میں آ جائے واپس، اس کو اپنی ضروریات زندگی کا احساس ہو. اور دوسرا یہ کہ اس دوران آپ نے میکسیمم انٹیلیجنس اکٹھی کر کے تو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ کرائسس سچویشن کریٹ، حکمت عملی اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. گفت و شنید متعلقہ فرد پر تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے، متعلقہ فرد کی توقعات بھی کم ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ وقت جب ہم گین کرتے ہیں تو اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم میکسیمم اگلے شخص سے بات کر سکیں، اور جب ہم کمیونیکیٹ کریں گے اور بات کریں گے تو ہمیں اس کی شخصیت کے متعلق زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم بہتر اسیسمنٹ ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح
اگلے کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جب وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے, وقت شروع کے ٹائم میں کسی بھی کرائسس سچویشن میں جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جو ہاسٹیج ٹیکر ہے یا جو سبجیکٹ ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے زیادہ. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کا کنٹرول کم ہوتا جاتا ہے اور پولیس کا کنٹرول بڑھتا جاتا ہے. ظاہر ہے پوری طرح پولیس علاقے کو کارڈن بھی کر لیتی ہے, گھیر بھی لیتی ہے, اس کے نکلنے کے راستے بھی بلاک کر لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیسیسری ایکوپمنٹ ہے یا ٹیکنالوجی جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس دوران وہ تمام ریسورسز بھی ہمیں اویلیبل ہو جاتے ہیں. یہ سب ٹائم گین کرنے کے فوائد ہیں. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے جو ہمارا ملزم ہے اس کی اسپرٹ بھی کم ہو جاتی ہے, مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کو اپنی ضروریات کا بھی خیال آنے لگتا ہے, اس کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچ آنے لگتی ہے. اور چانسز اس بات کے زیادہ ہوتے ہیں کہ جیسے جو ٹائم گزرے گا اس کا کنٹرول کم ہوگا اور ہمارا کنٹرول سچویشن کے اوپر بڑھتا جائے گا. تو پہلا اینڈ ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم سچویشن پہ اپنے کنٹرول کو بڑھائیں اور ملزمان کے کنٹرول یا ہاسٹیج ٹیکرز کے کنٹرول کو منیمائز کریں, یعنی کم سے کم کریں. نیکسٹ سلائیڈ جی. ایکٹیو لسننگ سکلز یعنی سٹالنگ ٹیکنیکس کہتے ہیں کہ یعنی جب آپ طول دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو, طول دینے کی ٹیکنیکس, یعنی اس سارے پروسیس کو کہ جس کو ہمارا ملزم تو چاہ رہا ہے کہ یہ فوری 1 گھنٹے میں سارا سچویشن ریزالو ہو جائے اور اس کو اس کے مقاصد حاصل ہو جائیں, لیکن اس کو ہم نے طول دینا ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ سچویشن کے اوپر پوری طرح گرپ کر لیں اور ہمارا کنٹرول بڑھ جائے. اس کی جو پہلی ٹیکنیک ہے وہ ہے فعال سننے کی مہارت, یعنی ایکٹیو لسننگ سکل. جتنے اچھے آپ سننے والے ہوں گے, پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ کمیونیکیشن کا پہلا اصول ہے سننا, اور ایک اچھا لسنر ہی جو ہے وہ اچھی کمیونیکیشن کر سکتے. جو بات دوسرے کی سنتا نہیں ہے غور سے, وہ پھر اپنی بات بھی جو کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر وزن نہیں ہوتا, کیونکہ اگلے کی بات تو آپ نے پوری طرح سمجھی نہیں, سنی نہیں. تو لہٰذا سننا جو ہے وہ کمیونیکیشن کا پہلا اصول ہے, اور بولنا ظاہر ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے. تو لہٰذا متعلقہ فرد کو سمجھنے کا موقع دیں, متعلقہ فرد کے احساسات اور جذبات کی پہچان کریں, ان پر گفتگو کریں. ہر پہلو جیسے کسی کو غصہ ہے یا کوئی فرسٹریشن ہے اس سے بات کریں, تصویر بتاؤ تاکہ وہ آپ سے کھل کے بات چیت کرے, اور تاکہ آپ کی اس کی کمیونیکیشن, اور اس میں جتنا زیادہ آپ اس کو سنیں گے. کچھ لوگ ہم میں سے عادت ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے کو کم سنتے ہیں, خود زیادہ بولتے رہتے ہیں. تو آپ یہ جان لیں کہ جب تک کوئی شخص اپنی بات پوری طرح کر نہیں لیتا وہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کی بات سنے تو پہلے اس کی بات اور ایکٹیو سنیں. ہر پہلو پر تفصیل سے گفتگو کریں, عقل کا استعمال کریں. وضاحت کے لیے متعلقہ فرد کے بیانات کو دہرائیں کہ جہاں کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, وہ دہرانے سے تھوڑا ٹائم بھی گین ہوگا, وہ دوبارہ ایکسپلین کرے گا, اور اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ویک پوائنٹ بھی مل جائے گا جہاں آپ اس کا فائدہ اٹھا کے ہو سکتا ہے کہ گفتگو کو مزید طول دے دیں. نیکسٹ سلائیڈ جی. اب سٹالنگ ٹائم یعنی وقت جب گزر رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے, ایک پازیٹو پہلو ہوتا ہے. پازیٹو پہلو وقت گزرنے کا ہم نے یا وقت ٹائم گین کرنے کا وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی کچھ کنسرنز بھی ہو سکتے, کچھ خدشات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اور اس پریشر کو ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشر کو نہیں پوری طرح ریٹین کر سکتے, اور وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو یا خطرناک ثابت ہوتا ہے. میں نے ایک مثال آپ کے ساتھ یا پچھلے گروپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. کراچی کے اندر ایک دھرنا ہوا جس میں بچے تھے, عورتیں تھیں, یہ ایف ٹی سی برج کے نیچے شارع فیصل بلاک کر لیا گیا. تو ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا. میں اس علاقے کا ایس پی تھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 10 سال پرانی بات ہے. تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ یعنی رائٹ فرام دا ٹاپ لیول ہمیں کہا جا رہا تھا, ہماری کمانڈ ٹاپ کمانڈ کی طرف سے یا سمجھ لیں کہ آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ روڈ کلیئر کریں, اور بہت زیادہ پریشر تھا.
لیکن ہم نے وہ پریشر ریزسٹ کیا, وہ روڈ 4 گھنٹے بعد کھلی. لیکن وہی آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس وقت اس پریشر میں آ جاتا اور میں ان لوگوں پہ لاٹھی چارج کر دیتا یا آنسو گیس اینٹی رائٹ اکوپمنٹ کا استعمال کرتا, تو اس میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, اور اس میں کوئی کیجولٹی ہو جاتی خدا نخواستہ, تو پھر ساری زندگی میں اس کو فیس کرتا رہتا اور اس میں زیادہ نقصان ہونے کے خدشات تھے. تو لہٰذا یہ جو ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے, اس کو ایٹ ٹائمز آپ کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. اور بعد میں ظاہر ہے کہ آپ کیونکہ موقع پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنے سینئرز کو بتانا ہوتا ہے کہ نہیں جی ابھی اس وقت جو ہے یہ فوری طور پہ حل جو ہے اس کا پاسبل نہیں, آپ ہمیں ٹائم دیں. تو آپ نے نہ صرف یہ ہے کہ ہاسٹیج ٹیکر سے ٹائم لینا ہے, بلکہ اپنی ہائی کمانڈ سے بھی ٹائم لینا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو نہ کریں. یہ میرا آپ سب کے, جو خاص طور پہ ایس ایچ او رینک پہ جو لوگ ہیں, وہ ظاہر ہے وہ کمانڈ کا لیول ہوتا ہے ہمارا, اور زیادہ پریشر ایس ایچ او پہ یا جو اس کے بہاف پہ کوئی آفیسر جو ہے موقع پہ موجود ہوتا ہے اس پہ پریشر ہوتا ہے. اور عموماً ہمارے لوگ پریشر چونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے پریشر لے نہیں سکتے, تو غلطی کر جاتے ہیں, جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر جاتے ہیں. یہ آپ نے کبھی نہیں زندگی میں کرنا. دیکھیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کا افسر جو ہے یا آپ کا کمانڈر آپ کو سسپینڈ کر دے گا, یا آپ کو وہ شو کاز کر دے گا کہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی, آپ نے اس کے پریشر کو جو ہے وہ ریزسٹ کیا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سسپینشن بھی ختم ہو جائے گی اور وہ شو کاز بھی ختم ہو جائے گا جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے وقت کے مطابق آپ نے ٹھیک مشورہ اپنے سینئرز کو دیا اور ٹھیک فیصلہ کیا. لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی غلط ایکشن آپ کر لیتے ہیں, کوئی جلد بازی میں ایکشن کر لیتے ہیں اور وہ کرائسس ایسکلیٹ کر جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, تو پھر وہ حالات کسی کے قابو میں نہیں ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ اس کے سیریس کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے. تو لہٰذا ریزسٹ دا پریشر, پریشر کو ریزسٹ کریں. اور اس کے علاوہ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ لوگ تھک جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں, ان کو کیونکہ کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بعض اوقات کچھ ہمارے آفیسر ایسے ہوتے ہیں جو انڈر کور ہوتے ہیں, یعنی وہ بھیس بدل کے ہو سکتا ہے وہ ہاسٹیجز کے ساتھ ہی شامل ہوں یا کسی صورت میں بھیس بدل کے وہ اس سچویشن کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بوریت سے اور تنگ آ کے اور پریشر کے تحت لوگ ایون اپنا کور جو ہے وہ بریک کر دیتے ہیں, یعنی وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو جو آپ کی اسٹریٹجی ہے, پلاننگ ہے, اگر جو انڈر کور ہیں, جو اسٹیٹ یونیفارم پولیس پرسنل ہیں, ان کو آپ نے جو ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے موٹیویٹڈ رکھنا ہے اور بور نہیں ہونا, تھکنا نہیں ہے. تھک بھی گئے ہیں, بور بھی ہو گئے ہیں, ایون دین پروفیشنل ڈیوٹی ہے, کسی کی جان سٹیک پر ہے. تو اس لیے یہ کچھ خدشات ہوتے ہیں وقت کے گزرنے کے, لیکن اگر ہم پراپرلی ٹرینڈ ہیں اور اگر ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ ایک نیچرل افیکٹ ہے, یہ جو اس وقت میرے اندر مایوسی کی کیفیت آ رہی ہے, تو پھر آپ اس کو ریزسٹ کر لیں گے. نیکسٹ سلائیڈ. یہی کچھ اور خدشات ہیں, جیسے کوئی زخمی ہے, بیمار ہے ہاسٹیجز کے اندر, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے ٹائم گزرنے سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ زیادہ ٹائم پھر آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جو شخص بیمار ہے یا انجرڈ ہے اس کو کس طرح جلد از جلد جو ہے وہ بچایا جائے. اس کے علاوہ شہریوں کو جو ہے اس میں وہ ہوتی ہے کافی پرابلم, کیونکہ عموماً جیسے ٹریفک کی روانی میں وہ روڈ بلاک ہو جاتا. ابھی آپ کو میں نے مثال دی کہ بھی ٹریفک جب بلاک ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ پریشر آتا ہے آپ کے اوپر, اور جوں ٹائم گزرتا جاتا ہے, اب اگر ایک روڈ بلاک ہو گیا اور وہ 4 گھنٹے تک نہیں کھلا تو ظاہر ہے لوگ بھی تنگ ہوں گے, پریشان. میڈیا اور عوام سارے ظاہر ہے اس وقت پولیس کے خلاف بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے اور اتنی دیر سے فلاں روڈ بلاک ہے, فلاں روڈ بند ہے. لیکن لوگ اس وقت یہ نہیں جانتے یا یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت وہاں حالات کیا ہیں. ہو سکتا ہے وہ ایسے حالات نہ ہوں کہ جس میں جو ہے کوئی سخت ایکشن لیا جا سکے, اس میں نقصانات کے چانسز زیادہ ہو سکتے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو آپ کو فیس کرنے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے ٹریفک پولیس ہے وہ آپ کو اسسٹ کرے گی. آپ کا جو میڈیا سیل ہے, ہر پولیس آرگنائزیشن کے اپنے میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں, سیلز ہیں, پی آر اوز ہیں, وہ میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں گے اور ان کو جو ہے ان گڈ سینس اور ان گڈ فیتھ ان کو کانفیڈنس میں لے کے
सारा काम करेंगे ताकि मीडिया का और पब्लिक का और हायप्स का प्रेशर जो है वो अनड्यू प्रेशर ना आए और उसकी वजह से कोई जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। टीएलपी के धरने हुए 2017 में और 21 में। इनके हवाले से थोड़ी सी हम, ये आप सब जानते होंगे, आप सब ने देखा होगा टीवी पे, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है उसने 2017 में भी धरने दिए पाकिस्तान में, 2021 में भी हुए, और उसमें बहुत तशद्दुद हुआ, बहुत से पुलिस वालों की जान गई, उसमें सिविलियन भी जो है वो इंजरीज भी हुई, कैजुअलिटीज भी हुई। ये एक केस स्टडी समझ लें आपके सामने। इसका ज़ाहिर है बाद में आप अपना जो रिटर्न इनपुट है असाइनमेंट वाला, लेकिन इस पे अभी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही अहम वाकया है जिसके ज़रिए हम सीख सकते हैं कुछ चीज़ें कि इन वाकयात के पीछे ये किस किस्म के इंसिडेंट्स थे। नंबर वन तो हमने ये देखना है कि टाइप ऑफ इंसिडेंट क्या है। हम बात कर रहे थे टीएलपी के जो धरने थे, ये सब आपने अखबारात में, टीवी पे और मतलब अपने इवन कॉलीग्स के जरिए जो आपके मुख्तलिफ जगहों पे आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, उनके जरिए भी आपको बहुत सारी इसकी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंची होगी। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें टाइप क्या थी, मोटिव्स क्या थे, डिमांड्स क्या थी इनकी, डेडलाइंस क्या थी, और जो हमारे नेगोशिएटर्स थे उनकी स्ट्रेटजी क्या थी और उनकी प्रायोरिटीज क्या थी। क्या इस इन धरनों को सही तरीके से हैंडल किया गया या कोई हमसे गलतियां हुई, और अगर गलतियां हुई तो क्या हुई। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हुए या डिस्कस करते हुए। तो मैं, चलें जी, गुल मोहम्मद साहब ने हैंड रेज किया है, उन्हीं से स्टार्ट लेते हैं कि जी आप बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो टीएलपी के धरने थे ये इंस्ट्रूमेंटल थे या ये एक्सप्रेसिव थे। सर ये धरने जो शुरू हुए थे ये सर एक्सप्रेसिव थे मेरे ख्याल में सर। और इनके जो मकासद थे, एक धरना तो हुआ था जो खत्म नबूवत के कोई शेख था उस पे शुरू हुआ था, फैजाबाद धरना जो मशहूर हुआ था। तो सर ये जो टीएलपी के रिसेंटली जो धरने हुए थे ये फ्रांस के सफीर को निकालने के मुतालिक थे। तो इसमें सर जो मेरे आज की जो सेशन हम अटेंड कर रहे हैं, जो आपसे नॉलेज इजाफा हुआ है आपके थ्रू से, में सर सही तरीके से जो मुज़ाकरात थे उस तरीके से इनको हैंडल नहीं किया गया। और तशद्दुद जो हुआ था उसकी भी वजह है कि क्यों हुआ था। अगर मेरे जो आज के सेशन से जो मैंने कुछ इल्म में इजाफा हुआ है, अगर हम मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करते थे, बशमूल जो हमारी मिलिट्री है, हमारी सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, अगर हम ज्वाइंट मुज़ाकरात उनके साथ करते शायद ये मुज़ाकरात मौसर हो सकते थे और हल हो सकते थे। और फिर जब बाद में मुज़ाकरात नाकाम हुआ और जो तशद्दुद हुआ, क्यों इतना ज्यादा हुआ और क्यों हम नाकाम हुए, इसमें हमारे इतने पुलिस अफसरान शहीद हो गए थे, इतने जख्मी हो गए थे। अगर उस ऑपरेशन का फैसला भी बाद में अगर मुज़ाकरात नाकाम होते, उस ऑपरेशन में अगर हमारे साथ रेंजर्स और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी पुलिस के साथ फ्रंट पर आ जाती तो शायद इसने तशद्दुद नहीं होता और हम उसको कवर भी कर सकते थे, उनको घेराव भी कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस दी। और कोई आपके साथियों में से कोई बात करना चाहेगा, कोई अपनी राय देना चाहेगा इसमें? सर बिल्कुल, वो धरने उस वक्त की तो कंडीशन अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अगर उनको जो है मेरे हिसाब से ये था कि जिस तरह वो मजहबी तौर पर वो एहतजाज वगैरह उनका था, उस हिसाब से तो उनसे मुतलका फिरके के उलमा जो थे, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, उनके जरिए अगर उनको हेल्प ली जाती ना, तो उससे बेहतर तरीके से जो है ना इसको हैंडल किया जा सकता था। और ख़ास करके जब नेशनल लेवल पे ऐसे मुजाहरे होते हैं तो उसमें जो है ना फोर्सेस का
इस्तेमाल हमेशा नुकसान का बायस ही हुआ है। तो उसको उसी के हिसाब से जो है ना, मिसाल एक कहते हैं ना कि हमारा एक सिंधी में मिसाल है, कोट की मिट्टी कोट को जो है ना सर, तो इस हिसाब से वो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर रहता सर। जी थैंक यू। नेक्स्ट आबिद साहब, देखिए कौन अवेलेबल है, बात करें। अगर बड़े उलमा के साथ ये लोग बैठकर गुफ्तगू कर लेते थे या उससे कुछ टाइम ले लेते थे या ताकत का इस्तेमाल नहीं करते तो इतना बड़ा तावान नहीं होता था। मेरे ज़हन में तो ये आता है सर। जी ठीक है, नेक्स्ट। मेरी राय में ये जो तरीके लब्बैक के जो मुतालबात है सर, ये जो अक्सर मुजाहिरीन थे इसमें शामिल थे, इन लोगों को असल पता भी नहीं था कि हम लोग किस वजह से आए हैं और हम लोगों का मुतालबा क्या है और किस वजह से वो सारे मतलब एक वो प्लान शुदा वो उनका इनका मुतालबे थे, वो बड़े जो थे इनको सबको इस्तेमाल कर रहे थे। और इसमें पुलिस को जो ना सर बहुत नुकसान हुआ, बहुत तशद्दुद किया पुलिस वालों पर। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए थे जो हम लोगों ने देखे। और ये जो मुजाहिरीन थे सर, अक्सरियत इन लोगों को इल्म ही नहीं था कि इनके मुतालबात क्या है और किस बात पे निकले हुए हैं रोड पे और क्या मुतालबा कर रहे हैं सर। मुतालबात तो देखिए उनके कुछ थे कि जी, पहला मुतालबा उनका नामूस रिसालत का था, फिर दूसरी दफ़ा वो फ्रेंच एम्बेसडर वाला वाकया हुआ। तो मुतालबात तो मौजूद थे, लेकिन क्या उस वाकये को अच्छा ये मुतालबात सर इनके, जी जी सॉरी सर आपकी बात कर रहा हूँ सर, मुतालबात इनके बड़े लोगों के थे जो अक्सर जो छोटा तबका है सर, इन लोगों का इनको इतना इल्म नहीं था सर। ये बस हाँ तशद्दुद तो यही लोग कर रहे थे, गलत इस्तेमाल तो यही हो रहे थे, यही छोटे तबके के लोग सर। जी, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि 2017 के जो धरना हुआ था उसके फौरन बाद 2018 में भी इन्होंने एक धरने की कॉल दी थी, और मैं उस वक्त एसएसपी गुजरांवाला था। और हमने वो धरना होने ही नहीं दिया था। बेसिकली गवर्नमेंट ने और पुलिस ने बड़ी क्लियरली डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि 2017 के जो धरना था उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, तो दोबारा हम इस तरह की किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। तो लिहाजा उस वक्त हमने इनकी लीडरशिप को धरने से एक दिन पहले ही सबको अरेस्ट कर लिया था, और इनको एमपीओ के तहत हमने जेल भिजवा दिया था, जिसकी वजह से इनकी जब लीडरशिप जो है वो सारी अरेस्ट हो गई, तो जो थोड़े बहुत टुकड़ियों में लोग निकले उनको पुलिस ने बड़े इजीली हैंडल कर लिया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। उनमें कुछ लोग जो हमने पकड़े, वाकई उनसे मैंने इंटरव्यू किया कि वो कुछ एक ग्रुप लड़कों का निकला वहां गुजरांवाला में नेक्स्ट डे। लीडरशिप तो उनकी अरेस्ट हो चुकी थी, लेकिन कुछ यंग लड़के, उनकी दाढ़ियां टोपियां सब वो हुलिया हुलिया वही था जो हमारे मौलाना साहबान का होता है। तो जब वो पकड़े गए, वो निकल के गाड़ियों के टायर पंक्चर कर रहे थे सुआ लेके, और ट्रकों के टायर, ताकि वो रोड्स ब्लॉक हो जाएं और बंद हो जाएं। वो एक टिपिकल इनकी टेक्निक होती है कि निकलो मोटरसाइकिलों पे और सुए साथ हों, और वो जहाँ कोई बड़ी गाड़ी नजर आए उसको पंक्चर कर दिया जाए ताकि वो रोड ब्लॉक हो जाए। तो वो ग्रुप हमने एक पकड़ लिया। इत्तेफाक से मैं उस वक्त रोड पर ही था, मेरे सामने उन्होंने इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की मेरे साथ, जो पुलिस वाले थे उन्होंने इमीडिएटली उनको अरेस्ट कर लिया। तो वहीं पे मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैं कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? तो वाकई उनको उनको नहीं था इल्म के वो किस लिए कर रहे हैं। उनको सिर्फ इतना था पता कि हमें किसी ने ऊपर से, हमारी लीडरशिप ने कहा है कि ये काम करना है। फिर खैर मैंने उससे इस्लाम के बारे में भी दो चार सवालात किए, तो यकीन करें वो कलमा भी सही नहीं सुना सके उनमें से कई लड़के मुझे। तो मतलब मुसलमान होना तो बड़ी दूर की बात है, उनको बेसिक हमारे अकायद तक का भी नहीं पता था कि थे जो इस्लाम के लीडरशिप बुनियादी है अकायद क्या हैं। तो चले बहरहाल, सुनील चौहान साहब ने हैंड रेज किया है, वो बात करें जी, चौहान साहब। सर बिल्कुल, उस धरने का जो तासुर था वो यहाँ बलूचिस्तान कोयटा तक भी था सर। और उसमें हम लोगों की अपनी ड्यूटियाँ भी लगी थी सर। उसमें जो ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई थी सर, वो आपस में जो एहतजाज करने वाले थे और जो गवर्नमेंट थी, उनका सर आपस में सही अट्रैक्शन नहीं था सर एक दूसरे के साथ। मतलब सही उनका जो है लिंक्स नहीं बन पा रहे थे कि वो धरने को रोक लेते गवर्नमेंट वाले, या धरने वाले जो वो गवर्नमेंट की बात मान लेते हैं। मतलब उसमें जो बीच में डिफेंड कर रही थी वो पुलिस वाले थे सर। और ज़्यादा जो तशद्दुद का शिकार हुए वो पुलिस वाले हुए, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे थे।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اگر اس کو صحیح طریقے سے جو ہمارے پولیٹیکل ممبرس تھے اس کو ہینڈل کر لیتے تو شاید یہ سچویشن نہ کریٹ ہوتی سر. مجھے یہ بتائیں، چلے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کو تو ایک طرف کر دیں نا، پولیس کی طرف سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ سر پولیس کی طرف سے یہ تھا کہ مطلب وہ جو کنڈیشن تھی سر شاید اس میں یہ آ گیا کہ اس کو تھوڑا وہی بات تھی کہ ہم ان سے وقت لیتے یا ان کے ساتھ تھوڑی کمٹمنٹ کر لیتے سر ہم ان کے ساتھ. جیسا انہوں نے ریئیکٹ کیا تو ہم لوگوں نے بھی کوئکلی سر ہم لوگوں نے بھی اسی طرح کا ریئیکٹ کیا، کیونکہ ہم لوگ کم تھے وہ لوگ زیادہ تھے، پولیس والے کم تھے، پولیس والوں کی تعداد کم تھی سر، تو انہوں کو اپنے بچاؤ کے لیے وہ ریئیکشن کرنا پڑا سر اصل میں. ادروائز پولیس والے وہ ریئیکشن نہیں کرے تھے، جیسا کہ ویڈیوز میں نظر آ رہا تھا بعض اوقات سر کہ پولیس والے جو اینٹی رائٹس آپ صحیح جو کہہ رہے ہیں کہ آگے بیسیکلی ہم پریپیئرڈ نہیں تھے، ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی، ہمیں پالیسی مینٹلی کا نہیں پریپیئر پتا تھا تھے. کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، تو دیر فور ایگزیکٹلی سر. یہ ساری جو کنفیوژن ہوئی اس کی وجہ یہی بنی کہ پالیسی کلیئر نہیں تھی، پولیس کو نہیں تیاری نہیں تھی، ہم بالکل پریپیئرڈ سر آپ نہیں صحیح تھے، کہہ رہے اچانک ایک سچویشن کو فیس کرنا پڑ گیا. ہیں. یہی تو بات ہے یہ بالکل ساری سر. چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ فیلئر ہوا. تھینک یو چوہان صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. یہ دھرنا سر اصل میں سیاست کی نظر ہو چکا تھا، جس میں مطلب شرپسند عناصر زیادہ آ گئے تھے، اور اس میں تو پولیس کا سر کوئی کردار ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ دھرنے والوں کا ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ وہ تھا، تو پولیس اس میں تو زیادہ کچھ کر نہیں سکتی تھی میرا خیال ہے. تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا سر، مزید آپ روشنی ڈالیں. ہاں، ایک لحاظ سے آپ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ پالیسی تو گورنمنٹ کی طرف سے آنی تھی، اور لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پر وائلنس ہوئی، لوگوں کے جانی نقصان یا مالی نقصان ہوا، وہاں پر جو لوکل پولیس کمانڈ ہے وہ کچھ نہ کچھ رول ضرور پلے کر سکتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بالکل پولیس کے اختیار میں نہیں تھا، کم از کم لوگوں کو نقصان سے، جانی مالی نقصان سے بچانے کی کوشش کی جا سکتی تھی، اور وہ اسی صورت میں کہ ان کو انگیج کم سے کم کیا جائے، اور گورنمنٹ کی سے صحیح اور کلیئر کٹ پالیسی جو ہے وہ. لیکن یہ ظاہر ہے یہ ہائی کمانڈ کے لیول کا ڈیسیجن تھا، تو دیر فور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ شاید اس کے لیے ہمارے ہائی اپس جو ہیں وہ ذمہ دار تھے، اور جو گراؤنڈ لیول کے پولیس آفیسرز ہیں ان کے اختیار میں اتنا کچھ نہیں ہے. یہ شیر علی صاحب کا مائک آن ہوا ہے. شیر علی صاحب، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر، سن رہا ہوں بالکل. سر اس میں یہ تھا، یہ جو ٹی ایل پی کا جو جلسہ تھا اور ان کی جو باتیں تھی کہ ہم نے جو یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو سر نعرہ تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ یہاں پر فرانس کا اور جس ملک میں جو ہے سر ناموس رسالت کا ہوا تھا، تو اس میں جو ہے یہ سفارت خانے کے یہاں سے ختم کیے جائے اور ان کے خلاف جو ہے نا سر آواز اٹھائی جائے. اس میں یہ سر پولیس پر انہوں نے جو ہے سر جو ہے نا تشدد ان کی طرف سے بہت ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے ریئیکشن میں پھر انہوں نے ان پر آنسو گیس فائر شیئر کیے، جس میں جو ہے نا وہ زخمی وغیرہ ہوئے. وہ ان کی طرف سے جو ہے نا سر لوگ بڑے سر مشتعل تھے، تو اس میں جو ہے یہ سر یہ معاملہ ہوا تھا، ورنہ ڈائلوگس میں ان کے بیچ میں ہو رہے تھے، لیکن وہ جو ہے نا کامیاب نہیں ہو رہے تھے. پھر بعد میں یہ سر صورتحال بنی. یہی رائے ہے سر میری، تو اس پہ آپ مزید روشنی ڈالیں سر. مذاکرات کی ترجیحات یعنی نیگوسیشن پریورٹیز وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے جو سب سے بڑی پریورٹی یا ترجیح ہونی چاہیے مذاکرات کار کی یا پولیس آفیسر کی، جو کمانڈ کر رہا ہے اس نیگوسیشن کے سارے پروسیس کو، اس کرائسس کو مینج کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی پریورٹی ہے زندگی کا تحفظ. قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی زندگی، یرغمالی اور متاثرین کی زندگی، اور ایون ملزمان کی زندگی. متعلقہ فرد سے مراد یہاں ہے ہمارا سبجیکٹ، جس کو ہم پکڑنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، یا روکنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری نظر میں ظاہر ہے وہ ملزم ہے. تو ان تینوں لوگوں کی زندگی اہم ہے. سب سے پہلے پولیس جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، پھر اس کے بعد جو ہاسٹیجز ہیں، وکٹمز ہیں، ان کی زندگی، اور تیسرے نمبر پہ ایون جو ملزم ہے اس کی بھی زندگی امپورٹنٹ ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کی بھی جان کا نقصان ہوئے بغیر جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے،
اور وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے. میں آپ کو بڑی سیدھی سی ایک ایگزامپل دوں گا. سندھ کے اندر رحیم یار خان میں اور راجن پور میں ایک اینٹی ڈیکوائٹی آپریشن ہوا تھا. وہاں پر ڈاکوؤں نے کئی پولیس والوں کو یرغمال بنا لیا تھا. اور ایک وہ دریائے سندھ کے اندر ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے راجن پور میں, وہاں وہ قلعہ بند ہو گئے تھے. اس پر پھر اس وقت آئی جی پنجاب جو تھے اس وقت کے, وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے ساری وہاں کے کمانڈ کو بلا لیا اور انہوں نے بوٹس کے اوپر یعنی کشتیوں کے اوپر اور نارمل کشتیوں کے اوپر پولیس کے کمانڈوز کو بھیجا کہ وہ جا کر مغویوں کو اور یرغمالیوں کو چھڑوا کر لائیں. یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا, یہ 2015-16 کی بات ہے, ٹو بی اسپیسیفک 2015 کی بات ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا جی کہ اس وقت یہ پولیس کے کئی جوان کمانڈوز شہید ہو گئے تھے جو کشتیوں پہ جنہوں نے جزیرہ کے اندر لینڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ وہ آلریڈی مورچہ بند تھے ڈاکو اور قلعہ بند تھے, انہوں نے دور سے ہی فائر کیا اور کشتیوں پہ ہماری بہت ساری کیجولٹیز ہو گئی, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو گئے, جبکہ آئی جی صاحب خود موجود تھے پیچھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیلئر تھا پولیس کا, بہت غلط فیصلہ تھا پولیس کی کمانڈ کا کہ ان جوانوں کو نارمل کشتیوں میں بٹھا کے ایک آئیلینڈ پہ بھیجا جائے آپریشن کرنے کے لیے, جس آئیلینڈ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے. نہ ہم نے اس کے کوئی ڈیجیٹل سیٹلائٹ امیجز لیے تھے, نہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز تھے. اس کے مقابلے میں ہم نے گھوٹکی میں اینٹی ڈیکوائٹی آپریشن کیا تھا اسی طرح کا. وہاں پر ہم نے باقاعدہ فوج سے ہیلی کاپٹر منگائے تھے اور ہیلی کاپٹرز منگا کے ہر چیز کی ریکی کی تھی, اور ریکی کرنے کے بعد اندر گئے تھے. ہماری کوئی کیجولٹی اس آپریشن میں الحمدللہ نہیں ہوئی تھی اور بہت سارے اس میں ڈاکو اریسٹ بھی ہو گئے تھے. لیکن یہ پنجاب میں جو یہ کام ہوا اس کی وجہ سے پولیس کے مرال پہ بڑا فرق پڑا, کیونکہ ہمارے پولیس والے جوان جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بلا وجہ شہید ہوئے, کیونکہ وہ پلاننگ ہی ٹھیک نہیں تھی. یعنی اس میں وہ ان کو اس آپریشن پہ بھیجتے ہوئے یہ سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جو پولیس کے لوگ آپریشن کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا زندگیاں خطرے میں ہیں, اور پھر جو یرغمال بنے ہوئے ہیں ان کی لائف بھی خطرے میں تھی. تو لہٰذا ایک غلط فیصلے کی وجہ سے کئی پولیس والوں کی اس میں جان گئی. تو لہٰذا زندگی کا تحفظ جو ہے وہ سب سے بڑی پریورٹی یا ترجیح ہونی چاہیے ہماری ایسے معاملات میں. اپریہینشن آف دا سبجیکٹ, یعنی یہ حامد صاحب اردو میں اندیشہ لکھا ہوا ہے, اپریہینشن سے مراد اریسٹ ہے بیسیکلی, گرفتاری. یہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں, وہ ٹرانسلیشن میں تھوڑی غلطی ہوئی ہے. یعنی متعلقہ فرد یعنی سبجیکٹ کی گرفتاری, اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے نمبر پہ زندگی کا تحفظ, دوسرے نمبر پہ ملزم کی گرفتاری, اور تیسرے پہ قابض مقام کی بازیابی اور تحفظ. یعنی جو بھی قابض, کوئی بلڈنگ ہے, کوئی روڈ ہے, کوئی گاڑی ہے, کوئی فرد ہے جس پہ کہ قبضہ کیا ہوا ہے متعلقہ افراد نے یا سبجیکٹس نے, اس کو کلیئر کرانا اور اس کی بازیابی کرانا, یہ ہماری ٹاپ پریورٹیز ہونی چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. کامیاب مذاکرات کے لیے ضروری عناصر. ایک مذاکرات کار جو معاونت کے لیے آمادگی کا اشارہ کرتا ہے, یعنی کوئی بھی نیگوشیٹر جو ولنگ بھی ہو. اگر ایک شخص ولنگ ہی نہیں ہے اور آپ اسے کہتے ہیں جاؤ جا کر مذاکرات کرو, تو وہ شخص شاید کامیاب مذاکرات نہیں کر سکے گا. سو آمادگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ ایک ولنگ ورکر ہو جو کہ سمجھتا ہو, کانفیڈنٹ ہو کہ ہاں اس سچویشن کو وہ ہینڈل کر سکتا ہے. کام اور متعلقہ فرد کے مابین ایک رہنما یا فیصلہ سازی کا عمل, یعنی ایک لیڈر کی ضرورت ہے اس ساری سچویشن میں. جو فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں, بنیادی عناصر, پہلے نمبر پہ ایک ولنگ نیگوشیٹر چاہیے ہمیں, وہ بندہ جو نیگوشیشن جو مذاکرات کر سکے. دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ایک لیڈر یا ڈیسیژن میکر جو کہ تمام فیصلے کرے آن سپاٹ. عام طور پہ وہ کوئی سینئر افسر یا آن سپاٹ کم از کم ایس ایچ او لیول کا آفیسر ہوتا ہے کسی بھی کرائسس سچویشن میں, جو فیصلہ سازی کرتا ہے, جس نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو مذاکرات کار ہے وہ ڈیسیژن خود نہیں لیتا کبھی, وہ ہمیشہ اپنے کمانڈر سے جو ہے
وہ پوچھتا ہے کہ ڈیسیژن کیا ہے اور ہمیشہ کمانڈ ہی ڈیسیژن لیتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. عموماً جسے یہاں قابل فیصلہ گفتگو کی بجائے اس کو کہہ لیں کہ سودے بازی آپ کن کن چیزوں پہ کر سکتے ہیں. بیسیکلی بارگیننگ جو ہے آپ کون کون سی چیزوں پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اگلے بندے کے ساتھ. یعنی آپ اس میں کھانا ہے، مشروبات ہیں، رقم ہے، کوئی خاص اس کو توجہ چاہیے یا پروجیکشن چاہیے، یا میڈیکل اٹینشن چاہیے، طبی توجہ خاص طور پہ. یعنی اگر کسی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ خود بھی زخمی ہو اور اس کو کسی دوائی یا بیمار ہو اور اس کو کسی دوائی کی ضرورت ہو یا اسے مرم پٹی کرنے کی ضرورت ہو، اسے پیسوں کی ضرورت یا کھانے پینے کی ضرورت ہو. یہ وہ عام چیزیں ہیں، بنیادی انسانی ضروریات ہیں جن کی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سبجیکٹ یا ملزم کو ضرورت ہو. تو لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے. جب مذاکرات ہم کر رہے ہوں، نیگوشیٹ کر رہے ہوں، تو ہمیں اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کھانا کھایا ہے، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہوں، آپ نے پانی پیا ہے، آپ کو ہم پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا جو چیزیں عام استعمال کی چیزیں ہیں ان کو، یا دوائیاں ہیں، میڈیکل اٹینشن ہے. لیکن تو یہ چیزیں آپ ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کے بدلے میں بھی آپ ان سے کچھ نہ کچھ مانگیں گے. فرض کریں اگر کوئی بیمار مریض اندر ہے، ہاسٹیج ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ جو بیمار ہے آپ اس کو آزاد کر دو اور ہم آپ بدلے میں ہم آپ کو کھانا اور پانی پرووائڈ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اندر ڈاکٹر بھیجتے ہیں جو آپ کا علاج کرے گا. تو وہ موقع کی مناسبت سے آپ نے بارگین کرنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ جی. انہی چیزوں میں ذرائع ابلاغ تک رسائی کو بندہ میڈیا تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ میڈیا کو بلاتے ہیں تاکہ آپ ان سے بات چیت کر سکیں، لیکن بدلے میں آپ کو یہ ہمیں فیور دینی پڑے گی. خاندان اور دوستوں کے ساتھ رابطہ کریں. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص خود کہے کہ بھئی میرا کانٹیکٹ کرائیں میری فیملی سے یا میرے دوستوں سے. تو اس صورت میں یہ آپ کے لیے بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ یوزفل بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ جی میں اپنے فیملی یا دوستوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس ایک اور بارگیننگ چپ آ جاتی ہے کہ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا ان سے ضرور آپ اس پہ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کراتے ہیں، رابطہ کراتے ہیں، لیکن آپ بدلے میں ہمارے لیے ہمیں یہ فیور دیں. اور پھر آپ اس کی فیملی یا فرینڈز جن سے وہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، آپ ایک طریقے سے ان کو بھی اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے اس شخص کو کنونس کیا جائے کہ وہ، کیونکہ اپنی کسی فیملی ممبر کی، اپنے کسی دوست کی بات زیادہ بہتر طریقے پہ سنے گا، تو ان لوگوں کو بھی اعتماد میں لے کے پولیس ان پہ ورکنگ کر سکتی ہے. اگر ضرورت پڑے تو ایون اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے ان کو، لیکن وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کہتے ہیں ان کے دوست یا فیملی ممبرس کے ٹھیک ہے جی ہم کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان کو سپورٹ کریں. اور ان موسٹ کیسز فیملی اور فرینڈز جو ہیں ان کی بات لوگ سن لیتے ہیں. اسی طرح ہتھیار ڈالنے پر انعام کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اگر سرنڈر کریں تو ہم آپ کو انعام کے طور پہ کوئی فیور دے سکتے ہیں، یا آپ کے مقدمات ختم کر سکتے ہیں، یا آپ پہ کوئی نہ کوئی جو بھی پولیس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو فیور دے سکتی ہے، وہ فیور اس کو دی جا سکتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا جو فیصلہ ہے وہ نیگوشیٹر کے پاس نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت کمانڈر پہ ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ نیگوشیشن نہیں کی جا سکتی، یعنی جن پہ بارگیننگ یا سودے بازی نہیں ہو سکتی. پہلے وہ چیزیں آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ جن چیزوں پہ سودے بازی کی جا سکتی ہے کہ اچھا یار آپ یہ کر لیں، ہم یہ کر دیتے ہیں. اب یہ چند وہ چیزیں ہیں عام طور پہ ان پر سودے بازی نہیں کی جا سکتی اور نہ کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر وہ اسلحہ مانگتا ہے کہ جی مجھے اتنی گنز دے دی جائیں، یا مجھے منشیات دے دی جائیں، یا مجھے فرار ہونے دیا جائے، یہاں سے نکلنے دیا جائے، اسکیپ کرنے دیا جائے، یا یرغمالیوں کا تبادلہ کیا جائے. یرغمالیوں کے تبادلہ مطلب آپ ان کے بدلے میں اس کو اس کی مرضی کے بندے دے دیتے ہیں اور وہ ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیتا ہے. اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو اس پہ سودے بازی نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ جی.
کئی موضوعات پر رعایت دیے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات چیز جو ہے وہ آپ کی سودے بازی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. اس لیے لچکدار بنے اور کریٹو بھی بنے, یعنی فلیکسیبل اینڈ کریٹو. فلیکسیبل یعنی آپ کسی ایک چیز پہ اڑے نہیں ہوئے بلکہ فلیکسیبل ہیں, اس کو بھی فلیکسیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خود فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, اوپن مائنڈیڈ ہیں. اور کریٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص سچویشن کے اندر کون سی ایسی نئی چیز کی جائے کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکے. تو جب سلوشن آپ ایک مسئلے کا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت کریٹو ہونا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پہلے جو آپ سارے کام کر چکے ہیں وہ اس دفعہ بھی آپ کے کام آ جائیں. آپ کو کریٹیولی سوچنا پڑے گا. نیکسٹ سلائیڈ. میرا خیال ہے آج کا ہم ٹاپک یہاں کلوز کرتے ہیں, اور کل جو ہے وہ ہم کورسز آف ایکشن سیج کے دوران جو ہے یعنی گھیراؤ یا معاشرے میں ایکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بھی ایکشن کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور ہماری جو ٹیم ہے اس کی کیا کمپوزیشن ہونی چاہیے, کیا ہو سکتی ہے. تو آج کے سیشن میں ہم نے بنیادی طور پہ جو ہے مختلف اسٹریٹجیز کے بارے میں بھی جانا ہے, اور وٹ از جنرلی نیگوشیبل, کن چیزوں کے بارے میں نیگوسیشنز یا سودے بازی کی جا سکتی ہے, کن چیزوں کے بارے میں نہیں کی جا سکتی. ایک اچھی سکسیسفل جو نیگوسیشنز ہیں ان کے لیے آپ کی بنیادی ایلیمنٹس کون کون سے ہیں. ہم نے بتایا کہ ایک مذاکرات کار یا نیگوشیٹر ہے اور دوسرا لیڈر ہے یا ڈیسیژن میکر یا کمانڈر ہے. نیگوسیشنز کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے, یعنی ترجیحات کیا ہونی چاہیے, جس میں ہم نے جانا کہ پریزرویشن آف لائف ہے یعنی زندگی کا بچاؤ ہے, سبجیکٹ کی گرفتاری ہے, اور اس علاقے کو یا بلڈنگ کو اس کو خالی کرانا ہے, ایریا کو کلیئر کرنا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی آج جاننے کی کوشش کی کہ ٹائم گین کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا کیا رسکس ہیں. یعنی ٹائم جب آپ گین کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ ایک ڈیزائربل چیز ہے کہ آپ مذاکرات کے دوران ٹائم گین کریں, میکسیمم ٹائم لیں, تاکہ آپ کو اس کے فوائد کچھ حاصل ہو سکیں. لیکن اسی طرح ٹائم گین کرنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں. یہ میں آپ سے سوال کروں گا ابھی, یہ جاننے کے لیے کہ آپ کتنی توجہ سے آج کی کلاس میں آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے نیگوشیٹر کا جو تعلق ہے ہاسٹیج کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی. تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ٹائم سٹالنگ یعنی وقت لینا یا طول دینا, وقت کو طول دینے کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں مذاکرات کے دوران, یہ مجھے بتائیں جی. کوئی ہینڈ ریز کرے کہ مذاکرات کے عمل کو طول دینے سے یعنی ٹائم گین کرنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. آج ہم نے ان کے بارے میں بات کی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بات کرے. چوہان صاحب آپ بات کریں جی پلیز. جی سر, اس میں جو ہم لوگ ٹائم گین کرتے ہیں سر, ٹائم گین کرنے میں سر ہمیں ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کی جو نیکسٹ پلاننگ ہو وہ ہمیں اس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے, یا جو ان کے ساتھ ممبر اور ہیں شامل ہیں کون کون ہیں ان کا پتہ لگ سکتا ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے سر کہ ہم جب ٹائم اپنے لیے ان سے لیتے ہیں اس میں ہمارے لیے بھی یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم انڈرسٹوڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے یا ہمیں اگلی حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. ابھی اور بھی ہینڈ ریز کیا تھا کسی نے, گل محمد صاحب جی آپ بتائیں جی. سر دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس سے ٹائم لیں گے تو وہ ان کے جو پہلے کمان ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کمان بھی کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے لیے خوراک وغیرہ کی جو ہے وہ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور ان کے جو جذبات ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سلو ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں سر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ جی ٹائم گین کرنے کے یا بہت زیادہ سچویشن کو طول دینے کے کیا ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں یا کیا خدشات ہوتے ہیں اس میں, یہ کوئی آپ میں سے بتائے جی.
हाँ सर, बिल्कुल इसी तरह टाइम गेन करने से एक तो मुख्तसर यही बात मैं करूँगा चौहान साहब की बात को सेकंड, कि आप अगले के मकासद को समझने में आसानी हो जाएगी आपको, उसके हिकमत अमली को, और अपनी हिकमत अमली तैयार करने के लिए बेहतर हिकमत अमली आप अपना सकते हैं। और दूसरा नुकसानात ये है कि खुदा न खास्ता उसके पास जो होस्टेज वगैरह है वो कोई उनमें से जख्मी होता है, या वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसको मजीद प्रेशराइज हो जाता है, उसमें आकर वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ज्यादा टाइम लेने से ऐसा ना हो कि फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, आपने जो है वो अच्छा जवाब दिया, एनालिसिस किया इसका। चौहान साहब, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। सर मैं एक ख्वाहिश जी जाहिर करना चाह रहा हूँ सर आपसे। जी सर एक केस था सर, शायद आपको याद होगा सर, 1998 में सर, जावेद इकबाल वाला सर। जी बिल्कुल। सर उस केस के बारे में सर आज तक सर मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि वो मेरे चाइल्डहुड का केस था सर। तो उस केस में वो बंदे की क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या मेंटलिटी थी सर उसकी, वो और वो मतलब हालांकि उसने खुद सरेंडर किया सर अपने आप को पुलिस को सर, लेकिन पुलिस उसको अगर नहीं पकड़ सकती तो मैं कहता हूँ अभी तक तो पता नहीं वो हजारों बच्चे मार देता सर। तो इस केस के ऊपर सर इसमें क्या मतलब ये जो है, काइंडली आप इस चीज को चेक करें सर, बताएं सर, ब्रीफ करें सर। चले, हम इस केस के बारे में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वैसे ये केस है तो बड़ा खौफनाक केस है, बड़ा तारीखी केस है, पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा केस है। लेकिन बिल्कुल इसमें सर। कोई क्राइसिस सिचुएशन एज सच क्रिएट नहीं हुई थी, ना ही कोई हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अलबत्ता विक्टिम्स थे, इसमें वो जुर्म था बहुत बड़ा। इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लास कल जो है ना, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी इसके बारे में सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था कि और इतने बच्चों की जान लेने के बाद भी वो शख्स जो है वो पुलिस की रडार में नहीं आया और उसको खुद अपने आप को सर हवाले। मतलब उसने ये एक बच्चों जरा की जान लेने के इसकी साथ साथ सब्जेक्ट उसने, थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे टॉपिक से बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वी कैन डिस्कस इट टुमारो, और कोशिश करेंगे कि हम इसमें भी अपने टॉपिक से इसको रिलेट करने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। सेशन को रैप अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल सेम टाइम मुलाकात होती है आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।